ہر انسان اس دنیا کے اندر دو گروہ بہت آسانی سے دیکھ سکتا ہے۔ دو گروہ آپ کہیں پر بھی ہوں، کسی بھی شہر کے اندر ہوں، کسی بھی ملک کے اندر ہوں، کسی معاشرے کے اندر ہوں، آپ کو دو گروہ ضرور نظر آئیں گے۔ اور حتیٰ اس کے اندر میرا خیال ہے کہ دین کی بھی قید نہیں ہے، یعنی مثال کے طور پر کوئی معاشرہ ہو جہاں پر دین اسلام کے ماننے والے نہ ہوں، ان میں بھی یہ دو گروہ مل جائیں گے آپ کو۔ اور دو گروہ کون سے ہوں گے؟ ایک وہ گروہ ہوگا جس کو صرف اپنی نفس پرستی سے غرض ہوگی، ایک گروہ ہوگا جس کو صرف اپنی خواہشات پوری کرنی ہوں گی۔ اس گروہ کو حق اور باطل سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، اس گروہ کو صحیح اور غلط سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، حتیٰ اس گروہ کو نقصان دہ اور فائدہ مند ہونے سے بھی کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اس گروہ کو صرف ایک چیز دیکھنی ہوتی ہے، جو میرے دل میں آئے گا، صحیح یا غلط، حلال یا حرام، فائدہ مند، نقصان دہ، نعوذ باللہ تعالی، سب انجام دوں گا۔ یہ گروہ کسی قید کا پابند نہیں ہونا چاہتا، یہ گروہ کسی حد کے اندر نہیں آنا چاہتا، اس نے کہیں سے یہ سیکھ لیا ہوتا ہے کہ جو میرا دل چاہے گا بس میں وہ کروں گا۔ آپ تاریخ کے انسانیت کے کسی بھی مرحلے کے اندر ہوں گے، یہ گروہ آپ کو ملے گا۔ اس کے مقابلے میں ایک اور گروہ ملے گا آپ کو، وہ بھی کم و بیش ہر جگہ ملے گا آپ کو۔ وہ گروہ کون سا ہوگا؟ وہ یہ گروہ ہوگا جس کو اس سے غرض نہیں ہوگی کہ میرا دل کیا چاہتا ہے، اس کو اس سے غرض ہوگی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اس کو اس سے غرض ہوگی کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ پہلے گروہ کو قربانی، ایثار، جذبات، فداکاری، ان سے کوئی غرض نہیں ہوتی، ان کے لیے یہ الفاظ اجنبی الفاظ ہوتے ہیں، نامفہوم، ان کے نزدیک اس کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ ان کے ذہن میں صرف ایک چیز ہوتی ہے، جو میرے دل میں آئے گی میں کروں گا۔ دوسرے گروہ کے نزدیک صحیح اور غلط سب سے اہم ہے، حق اور باطل سب سے اہم ہے۔ اگر آپ کسی بھی آزاد انسان سے پوچھیں کہ کون سا انسان انسانیت کو فائدہ پہنچائے گا، کون سا انسان ان گروہوں میں سے معاشرے کو فائدہ پہنچائے گا، تو میں یقین سے کہہ رہا ہوں، شاید کوئی بات نہ سمجھے تو ایک اور مشکل ہے، لیکن اگر بات سمجھ رہا ہو تو وہ یقیناً کہیں گے کہ پہلا گروہ ہمیشہ معاشرے کو نقصان پہنچائے گا، دوسرا گروہ ہمیشہ معاشرے کو فائدہ پہنچائے گا۔ اب اس دو گروہ کو خداوند متعال نے مختلف تقسیموں میں قرار دیا ہے۔ کبھی خداوند متعال فرماتا ہے یہ حق اور باطل کا معرکہ ہے، کبھی خداوند متعال فرماتا ہے یہ میرے انبیاء اور ان کے مقابلے میں آنے والے دشمنوں کا معرکہ ہے۔ میں اس کی مزید تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں اپنے آپ سے اور آپ سے صرف ایک سوال کروں گا، اگر یہ تقسیم ہے، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمیشہ ہے، ہم اور آپ کہاں قرار پائیں گے؟ ہم اور آپ اس تقسیم میں کہاں کھڑے ہوں گے؟ چونکہ خداوند متعال کی کتاب کتاب ہدایت ہے، اور کتاب ہدایت نے ہر وہ چیز بیان کی ہے جو انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہے، تو خداوند متعال نے اس مفہوم کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا، پوری تفصیل کے ساتھ، کہ بھئی جو اس گروہ کے ہوتے ہیں ان کی خاصیت کیا ہے، جو نفس پرست گروہ کے ہوتے ہیں، مفاد پرست گروہ کے ہوتے ہیں، ان کی خاصیت کیا ہے، اور جو حق کی پیروی کرنے والا گروہ ہوتا ہے اس کی خاصیت کیا ہے۔ جو نفس پرست گروہ ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں معاشرے کو نقصان کیا پہنچتا ہے۔ ایک بات میں آپ کی خدمت میں ضمناً عرض کرتا چلوں، آپ قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے، اہل بیت کے واقعات کو پڑھتے ہوئے کبھی یہ مت سوچئے گا کہ یہ تاریخ کے واقعے تھے جو ختم ہو گئے، کبھی ایسے نہیں سوچئے گا۔ جب خداوند متعال فرماتا ہے کہ انسان دو قسم کے ہیں تو ہمیں چیلنج بھی دیتا ہے۔ خداوند متعال جب فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، تو ہمیں چیلنج دے رہا ہے، اور فرماتا ہے تم یہ دیکھو تم کون سے ہو، آپ اور میں ہمیشہ یہی کام کریں۔ جب بھی کسی حدیث کو پڑھیں اپنے آپ سے سوال کریں میں اس حدیث پہ عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ کوئی قرآن کریم کا حکم پڑھیں اپنے آپ سے سوال کریں میں نے اس حکم پہ عمل کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر دنیا میں انسان دو قسم کے ہیں، ایک وہ انسان ہے جو نفس پرست ہیں، ایک وہ ہیں جو حق کی طرف جاتے ہیں، میں کہاں پہ کھڑا ہوں؟ مجھے خدا کس کیٹیگری میں رکھے گا؟ کیا یہ اہم ہے؟ ہاں بہت اہم ہے۔ کیوں؟ چونکہ نفس پرستوں کے گروہ وہ تھے جنہوں نے انبیاء کو شہید کیا ہے، نفس پرستوں کے گروہ تھے جنہوں نے اہل بیت کو شہید کیا ہے۔
نفس پرستوں کے گروہ تھے جنہوں نے انسانیت کی خدمت کرنے والوں کے اوپر ظلم کیے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہا ہوں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بھائی اس میں دین کی تقسیم بھی ختم ہو جاتی ہے ظاہری طور پہ۔ کیا مطلب؟ ممکن ہے آپ کو کوئی اہل بیت کو شہید کرنے والا ایسا ملے جو ظاہری طور پر ان کا حامی تھا۔ کس مثال کو بہترین مثال کہوں گا؟ مامون الرشید ظاہری طور پہ حامی تھا یا نہیں تھا؟ بہت بڑا حامی تھا، دربار لگاتا تھا، امیر المومنین کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے مخالفین سے مناظرہ کرتا تھا اور بہترین انداز میں مناظرہ کرتا تھا۔ لوگوں کے سامنے مولا ساتویں امام کا جو احترام کیا وہ تاریخ میں ثبت ہوا ہے اس کے باپ ہارون رشید نے۔ لیکن باپ بھی قاتل اہل بیت اطہار علیہ السلام کا اور خود بیٹا بھی قاتل اہل بیت اطہار علیہ السلام کا۔ کیوں ایسا ہوا ہے؟ نفس پرستی، نفس پرستی۔ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے، جب بیٹا پوچھتا ہے مامون کہ تم نے جن کا احترام کیا، اتنا احترام کیا کہ لوگ تمہیں اس طرح احترام کرتے ہوئے دیکھیں گے تو کہیں گے تم بادشاہ ہو بھی یا نہیں ہو؟ کہنے لگا ہم بادشاہ نہیں ہیں، مالک ہی ہیں۔ کہنے لگا اگر بیٹے نے کہا کہ مامون نے کہا کہ اگر یہ مالک ہیں ہم کون ہیں پھر؟ کہا ہم ان کے حق کو لینے والے، گویا سادہ زبان میں ہم نے غصب کیا ہے۔ تو جب اس نے کہا کہ ایسا کیوں ہے تو اس نے کہا کہ اگر تم میرے راستے میں آئے تو تمہاری بھی آنکھیں نکلوا دوں گا۔ اسے کیا کہیں گے؟ اسے کہیں گے آنکھوں دیکھتے ہوئے نفس پرستی کرنا۔ اچھا انسان کہتا ہے بھئی یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک شخص اہل بیت کا چاہنے والا ہے، اہل بیت کے نام پر مناظرے کر رہا ہے، مناظرے جیت رہا ہے، لوگوں کو شکست دے رہا ہے علم کے میدان میں، لیکن عمل کے میدان کے اندر یہ خود اہل بیت کا قاتل ہے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے، صرف پریکٹیکلی ہو چکا ہے اور پریکٹیکلی ہو رہا ہوگا۔ وہ کیسے ہو رہا ہوگا؟ ایک شخص جانتا ہوگا کہ یہ کام غلط ہے پھر بھی کرے گا۔ کیوں کرے گا؟ نفس پرستی۔ ہم تاریخ سے اگر سیکھ لیں تو ہمیں ایک بات پتہ چلی ہے، نفس پرستوں نے اہل بیت کا ساتھ نہیں دیا ہے، نفس پرستوں نے کبھی ساتھ نہیں دیا۔ ایک کربلا اور بنے گی، ایک کربلا اور بنے گی، پھر امتحان ہوگا کہ کون ساتھ دے گا کون ساتھ نہیں دے گا۔ اصول کیا رہے گا؟ اصول وہی اصول ہوگا جس کے تحت پہلے ہوا تھا۔ نفس پرست ساتھ نہیں دیں گے، نفس کی مخالفت کرنے والے ساتھ دیں گے۔ تو آپ کو ماڈرن بننا ہے یا اصحاب امام میں بننا ہے؟ وہ ماڈرن بنو جو اصحاب امام بنا ہے۔ کیسے بنیں گے؟ عقل اور دلیل کے ساتھ چلو، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر لو۔ امام کے اصحاب سلیکٹ ہونے کا پروسیس چل رہا ہے، یہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، ابھی بند نہیں ہوئے ہیں۔ ہمیں عقل مند ہونا چاہیے، اپنے کیمپ کو سلیکٹ کرنا چاہیے۔ نعوذ باللہ تعالیٰ اگر نفس پرستوں کے کیمپ میں ہوئے ہم اصحاب امام میں سے نہیں آ پائیں گے، تو اپنی نفس پرستی کو چھوڑنا پڑے گا۔ اپنی کسی ایک نفس پرستی کو چھوڑنے کا وعدہ کرو، بیوی کے نام پر، ان کے فرزند کی خوشی کے لیے۔ میں آپ کے راز نہیں جانتا، آپ میرے راز نہیں جانتے، آپ میری برائی نہیں جانتے، میں آپ کی اچھائیاں نہیں جانتا، لیکن امام تو جانتے ہیں۔ جو ہمیں سیکھنا ہوگا وہ یہ کہ عزیزان محترم کسی ایک خرابی کو اپنے اندر ختم کر۔ اپنے ذہن میں سوچئے گا کہ میں اگر اپنی زندگی میں یہ خرابی ختم کر دیتا ہوں تو میں اپنے امام سے ایک قدم اور نزدیک ہو جاؤں گا۔ شاید میرے امام مجھے قبول کر لیں گے، شاید مجھے اپنے لشکر میں شامل کر لیں گے، شاید میرا یہ عمل بی بی ام الائمہ کی خوشی کا سبب بن جائے گا۔ تو اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا۔ پروردگار انشاءاللہ ہم سب کو خاندان اہل بیت کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے، انشاءاللہ وقت کے امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے، ہماری نسلوں کو قیامت تک اہل بیت کے تابعداروں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ ہماری زندگی کا اختتام شہادت کی موت قرار فرمائے انشاءاللہ۔